بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال الله تبارك وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی طبیعت میں حیا اور پاکیزگی رکھی ہے، اور حیا اور پاکیزگی دین اسلام کا ایک بنیادی اور ایک اہم حکم ہے. دنیا کے اندر جب اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت میں ہونے والی ایک لغزش کے نتیجے میں جب دنیا میں بھیجا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا تھا جنت کے اندر فلاں درخت کے قریب بھی مت جاؤ. حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب گئے اور انہوں نے اس درخت سے کچھ کھا لیا، تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا جسم بے پردہ ہو گیا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے لکھا: فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. جب جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے جسم سے کپڑا ہٹ گیا تو وہ دونوں ایک درخت کے پتے لے کر اپنے جسم کو چھپانا شروع کیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں حیا رکھی ہے، پردہ رکھا ہے. پھر آدم علیہ السلام دنیا کے اندر بھیجے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے. لباس کا کام کیا ہے؟ یواری سوآتکم. یہ لباس تمہاری شرمگاہوں کو اور تمہارے چھپنے والے اعضاء کو چھپاتا ہے. وریشا، اور لباس دوسرا کیا فائدہ دیتا ہے؟ لباس کے ذریعے سے انسان کو زیب و زینت حاصل ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو ان کے جسم کو چھپانے کے لیے لباس دیا، اور زیب و زینت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے لباس دیا. اس کو باہر لے کے جاؤ، پاگل ہو گیا کیا؟ کیونکہ لباس انسانوں کو اس وجہ سے دیا گیا ہے، لباس کے ختم ہونے کے نتیجے میں لوگوں میں بے حیائی، عریانیت، فحاشیت اور زناکاری عام ہو سکتی ہے. اور یہ چیزیں وہ ہیں جو نہ صرف یہ کہ لوگوں کو برباد کر کر چھوڑتی ہے، بلکہ دنیا کے اندر اب تک جتنی جنگیں ہوئی ہے، اگر ان جنگوں کا پس منظر باریک بینی سے جائزہ لیا جائے تو ان جنگوں کے پیچھے عورتوں کا بہت بڑا دخل تھا. ان جنگوں کے اندر بے حیائی کا بہت بڑا دخل تھا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے لباس دیا. لباس کے نہ ہونے کے نتیجے میں دنیا کے اندر زناکاری عام ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایسی چیز کو
جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے اعتبار سے جرم بنایا، اس جرم کے قریب لے جانے والی ساری چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابندی لگائی۔ چنانچہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الزنا، اے لوگوں زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنا کے قریب بھی مت جاؤ کیونکہ زنا کاری یہ انتہائی بے حیائی کا عمل ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا جیسے عمل سے روکا، زنا کاری کے نتیجے میں دنیا کے اندر ایسا فساد پھوٹ پڑتا ہے کہ جس فساد کا سدباب کرنا بہت جلد ممکن نہیں ہوتا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے یہ بھی بتایا کہ زنا کاری سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پہلے اپنے نظروں کی حفاظت کرو، اپنے نگاہوں کو نیچی رکھو۔ پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ عورتیں اور مردیں آپس میں ملنا بند کر دے۔ مخلوط جو ماحول ہوتا ہے یا کو ماحول جو ہوتا ہے، اسلام نے اس سے بھی منع کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اسلام نے یہ بھی کہا کہ عورتیں اپنے گھروں میں رہیں، غیر ضروری اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ لیکن انسانی زندگی کے اندر ضرورتیں ہیں، باہر نکلنا بھی پڑتا ہے، تو اسلام نے یہ کہا عورتوں سے کہ اگر باہر نکلنے کا موقع ہو تو یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے سر سے لے کر اپنے جسم کے نچلے حصے تک، پیروں تک ایسا دوپٹہ ڈال کر نکلو جو 100% تمہارے جسم کو چھپانے والا ہو۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، جلاب کہتے ہیں یا جلباب کہتے ہیں ایسے گھونگھٹ کو جو سر سے لے کر پیر تک جسم کو مکمل چھپانے کا کام کرتا ہے۔ اگر اس کو آج کی زبان میں سمجھے تو آپ اس کو برقع کہہ سکتے ہیں۔ برقعے کا فائدہ، برقعے کے اندر الگ انفرادیت یہ ہے کہ برقع سلا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس کپڑے کو اپنے سر سے پیروں تک لٹکانے کا حکم دیا ہے وہ کھلی چادر ہوتی ہے، وہ سلا ہوا نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے عورتوں کو باہر نکلنے کے وقت اپنے چہرے کو ڈھانکنے کا، کیونکہ دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی عورتوں کا فتنہ بڑھتا ہے وہ چہرے کی وجہ سے بڑھتا ہے، اور اگر یہ ایک چیز اگر چھپا دی جائے تو فتنوں کی بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے مذہب آج تک آئے ہیں، ہر مذہب کے اندر عورتوں کے پردے کی پابندی کا اہتمام کیا گیا۔ ہر مذہب نے عورتوں کو پردے کی پابندی کی تعلیم دی۔ ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں، اس ملک کے اندر بھی کئی ایک مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں۔ یہاں یہودی لوگ بھی ہیں جو یہودی مذہب کو مانتے ہیں۔ یہودی مذہب کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کو اپنا سر کھلا رکھنا جائز نہیں ہے، بلکہ ان کی کتابوں کے اندر بعض علماء نے ان کے یہاں تک لکھا، یہودی علماء نے، کہ اگر کسی عورت کے سر پر شادی ہونے کے بعد باہر اگر کسی مرد کی نظر پڑ جائے تو پھر وہ عورت کافر بن جاتی ہے، اور اس عورت کے شوہر کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہودیوں کے اندر، یہودی مذہب کے اندر بہت سی جماعتیں ہیں، ان میں بھی جماعت بندیاں صرف مسلمانوں میں نہیں ہیں، جماعت بندیاں ہر مذہب کے اندر ہیں۔ تو یہودی مذہب کے ماننے والے بھلے ہی پوری دنیا کے اندر تھوڑے ہی ہو، لیکن ان میں بھی الگ الگ جماعت بندیاں ہیں۔ تو ان میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے جو شادی کے بعد اپنی عورت کے سر کے سارے بال مڑا دیتے ہیں اور اپنی عورت کا مکمل طور پر حلق گنڈو کرا دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی عورتیں اپنے سر کو مکمل باندھی رہتی ہے، دوسروں کے سامنے اپنا سر کھلنے نہیں دیتی۔ تو یہ تو یہودی مذہب کا تصور ہے۔ بقیہ جہاں تک کرسچنوں کا تعلق ہے، عیسائیوں کا تعلق ہے، تو آپ دیکھیں گے آج بھی کرسچنوں کے چرچوں کے اندر جو نن ہوتی ہے،
جو عورتیں وہاں پر سنیاس لے کر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، آپ ان عورتوں کو دیکھیں گے ان کا سارا جسم سفید لباس کے اندر ڈھکا ہوا ہوتا ہے. اور ہم جس مذہب کے اندر، جس ملک کے اندر رہتے ہیں، اس ملک کے اندر سناتن دھرم، جس کو آج کل ہندو دھرم کہا جاتا ہے، اصل میں سناتن دھرم اس ملک کا پرانا مذہب ہے. سناتن دھرم کے اندر بھی عورتوں کے پردے کا کافی اہتمام ہے. چنانچہ ہمارے اس ملک کی جو پرانی شخصیت ہے، جس کو ہمارے برادران وطن بہت مانتے ہیں، شری رام جی، ان کے ایک بھائی تھے شری رام جی کے جن کا نام تھا شری لکشمن جی. جب ان سے کہا گیا کہ آپ اپنی بھابھی سیتا جی کا چہرہ دیکھ کر پہچانیے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے میری پوری زندگی میں آج تک کبھی اپنے بھابھی کا چہرہ نہیں دیکھا. اور جب ان سے کہا گیا کہ پھر ان عورتوں میں کئی ایک عورتیں ٹھہری ہوئی ہیں، آپ اپنی بھابھی کو کیسا پہچانیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھابھی کے پیروں سے اوپر آج تک میں نے کبھی نظر نہیں ڈالی، چنانچہ میں اپنی بھابھی کے پیروں کے پازیب کو دیکھ کر ان کو پہچانتا ہوں. تو حیا کا تصور، پردے کا تصور صرف اسلام نے نہیں دیا. دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں، جتنی قومیں ہیں، ہر قوم کے اندر، ہر مذہب کے اندر حیا کا اور پردے کا تصور موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین، اور قیامت تک آنے والے ایمان والوں کی عورتوں سے یہ بات کہہ دی جائے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے چہروں کو ڈھکی رہیں، وہ اپنے چہروں کو پردے کے اندر رکھیں. ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، یہ چیزیں عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، دونوں کے درمیان میں حیا کو باقی رکھنے کے لیے، اور پورے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر امن کی فضا کو قائم رکھنے کے لیے یہ چیزیں بنیادی کا مدار رکھتی ہیں. آج سے چند سو سال پہلے جب ویسٹرن کے اندر ایک نئے کلچر نے سر ابھارا، تو ان لوگوں نے سب سے پہلے عورتوں کے پردے کو نشانہ بنایا. جہاں خود ان کے مذہبی اعتبار سے ان کی عورتیں اپنے چہروں کو چھپاتی تھی، اپنے جسم کو چھپاتی تھی، انہوں نے ماڈرنزم کے نام پر دنیا کے اندر ایک نیا لائف اسٹائل والا کلچر دینے کے نام پر انہوں نے عورتوں کو کال گل بنایا. انہوں نے عورتوں کو چیئرز گرل کے طور پر متعارف کیا. انہوں نے عورتوں کو بازاروں کی زینت، نائٹ کلبوں کے اندر ناچنے والی، گانے والی بنایا. ظاہر بات ہے کہ دنیا کے اندر جو لوگ سلیم الفطرتی رکھتے ہیں اپنے اندر، جن کی طبیعتوں کے اندر سلامتی ہے، وہ لوگ ان چیزوں کو دیکھ کر آج بھی برداشت نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ آپ دنیا کے اندر دیکھیں گے، باہر نکل کر مرد زیادہ نظر آئیں گے، عورتیں کم نظر آئے گی. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ آج کے زمانے میں اپنی فطرت میں سلامتی رکھنے والے آج بھی اپنے عورتوں کو غیر ضروری گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر عورتوں کو مسجدوں میں آنے کی اجازت تھی. عورتیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتی تھی کیونکہ وہ خیر القرون کا زمانہ تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے زمانے بنائے ہیں، ان سارے زمانوں کے اندر سب سے بہترین زمانہ، خیر کی کثرت والا زمانہ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا. کیونکہ اس زمانے کے اندر اللہ کے علم میں خیر کی جو سب سے بڑی طاقت تھی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ طاقت اس زمانے میں موجود تھی. ظاہر بات ہے کہ جب نبی ہو
اور نبی کے تربیت یافتہ ان کے خاص اللہ کے چنندہ بندوں کی ایک جماعت ہو جسے دنیا صحابہ کی جماعت کہتی ہے، ایسے زمانے کے اندر فتنے کم سے کم کیا بلکہ بالکل نہ کے برابر، ایسے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب۔ اللہ نے یہ جو خطاب فرمایا نبی کی بیویوں کو اور نبی کی جتنی بیویاں ہیں قیامت تک آنے والے ایمان والوں کی وہ مائیں ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم، نبی کی جتنی بیویاں ہیں یہ مسلمانوں کی ایمانی اور روحانی رشتے کی مائیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ماؤں سے کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی چیز کے لین دین کا معاملہ ہو تو پردے کے پیچھے سے ہو، اور دوسری طرف صحابہ کرام کی جماعت ہے جن کے نفوس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ درجے کا پاکیزہ بنایا۔ ایسی جماعت کے درمیان میں نفسانیت کو ختم کرنے کے لیے، شیطانی وساوس کے سد باب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کے لین دین کے سلسلے میں درمیان میں حجاب کے اور پردے کے حائل رکھنے کی تعلیم دی۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض عورتوں نے مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت چاہی، صحابہ کرام نے اجماعی طور پر متفقہ طور پر مسجد میں نماز عورتوں کے مسجد میں آنے پر پابندی لگا دی، کیونکہ اب دنیا کے اندر نبی موجود نہیں ہے اور زمانہ نبی کے زمانے سے دور ہونے کی وجہ سے فتنے کے بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ چنانچہ فیصلہ یہ ہوا اجماعی طور پر کہ اب عورتیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آئے گی۔ تو کچھ عورتوں نے اعتراض کیا کہ نبی کے زمانے میں تو اجازت تھی اور اب ہمیں اجازت کیوں نہیں دی جاتی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کا علم جن کے واسطے سے 1/3 علم امت کو پہنچا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا، وہ دمشق کے اندر منبر پر خطبہ دے رہے تھے، انہوں نے لوگوں سے سوال کیا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے لوگوں سے پوچھا کہ اس وقت روئے زمین کے اوپر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو ایک آدمی کھڑا ہوا کہنے لگا کہ سب سے بڑے عالم آپ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے اور اس بول کے ذریعے سے تو میری چاپلوسی کرنا چاہتا ہے، تو میری چاپلوسی کرنا چاہتا ہے۔ سن لو، اس وقت روئے زمین کے اوپر سب سے بڑے عالم سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 35-40 سال کی بات ہے۔ یہ تو اس امت کو جو علم ملا سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 1/3 علم ملا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان عورتوں سے بتایا کہ اگر فتنے جتنے آج عام ہو گئے ہیں، اگر ایسے فتنے اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوتے تو اسی وقت اللہ کے نبی عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے روک دیتے۔ لیکن اس زمانے کے اندر بھی صحابیات کا معمول کیا تھا؟ ایک جنگ سے فارغ ہو کر اللہ کے نبی مدینہ تشریف لائے۔ اب اس جنگ کے اندر شرکت کرنے والوں کے گھرانے کی بہت ساری عورتیں اللہ کے نبی کے پاس آئی اپنے مردوں کے بارے میں خیر خیریت پوچھنے۔ تو ان میں سے ایک ماں آ گئی، اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارا بیٹا اللہ کے راستے کے اندر شہید ہو چکا ہے۔ جوان ماں ہے، اس ماں کے لیے جوان بیٹے کی موت کا صدمہ کس درجے ہو سکتا ہے؟ لیکن ایسے موقع پر وہ ماں رونے لگی۔ وہ فطری بات ہے، ہر ماں روتی ہے، اس ماں نے بھی رونا شروع کیا، لیکن رونے کے اندر اتنا اعتدال تھا اس ماں کے کہ اس ماں نے اپنے چہرے کے پردے کو نہیں کھولا۔ تو لوگوں نے، وہاں جو صحابہ موجود تھے، انہوں نے اس عورت سے سوال کیا کہ غم کی اتنی بڑی گھڑی کا تم سامنا کر رہی ہو اور صدموں کا تمہارے اوپر پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی
غم مناتے ہوئے تمہارے چہرے سے پردہ نہیں ہٹتا؟ تو اس عورت نے کیا جواب دیا، اس صحابیہ نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کا جنازہ نکلا ہے، میری حیا کا جنازہ نہیں نکلا۔ اللہ کے نبی کا زمانہ خیر القرون کا زمانہ تھا، اس کے باوجود بھی حجاب کا یہ عالم تھا، پردے کا یہ عالم تھا، چہروں کا اس درجے عورتیں پردہ کیا کرتی۔ تو اسلام کے اندر ہر چیز کے حدود بیان کیے گئے، اسی لیے اسلام نے عورتوں کے لیے پردے کی تعلیم دی۔ اس کے اندر نہ صرف یہ کہ عورت کی عزت محفوظ ہے، نہ صرف یہ کہ اس میں مردوں کے لیے سلامتی ہے، بلکہ اس کے اندر پورے معاشرے کے لیے سلامتی کا پیغام چھپا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں جہاں کہیں بھی عورتوں کے چین یا زیوروں کے چھیننے کے واقعات پیش آتے ہیں، یا جہاں عورتوں کے چہروں کے اوپر چلتے چلتے آئسڈ ڈال دینے کے واقعات پیش آتے ہیں، تیزاب ان کے چہروں کے اوپر چھڑک دینے کے واقعات پیش آتے ہیں، یا جہاں چلتے چلتے ہماری بچیوں کو راستے سے کڈنیپ کرنے کے اٹھا لیے جانے کے واقعات پیش آتے ہیں، یہ سارے واقعات، یہ ساری چیزیں ایسے معاشرے میں پیش آتے ہیں جو معاشرہ عورتوں کے پردے کے سلسلے میں اہتمام نہیں کرتا۔ اگر عورتیں اپنے جسموں کو چھپانے کا اہتمام کرتی ہے، کوئی عورت اگر برقع پہن کر نکلتی ہے، کوئی عورت اگر گھونگھٹ کے اندر نکلتی ہے، کوئی عورت اگر اپنے سارے جسم کو چھپا کر نکلتی ہے، تو کسے کیا معلوم کہ وہ اپنے کپڑے کے اندر کتنا زیور پہنی ہوئی ہے، اس کی شناخت کیسے ہوگی؟ بیشتر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے سے بہن بردے میں جا رہی ہے، بھائی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ میری بہن ہے، بیٹی سامنے سے گزرتی ہے تو باپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ میری بہن ہے، بیوی کبھی سامنے سے گزرتی ہے تو شوہر کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ میری بہن ہے۔ گویا برقعے کے اندر عورتوں کی شناخت محفوظ رہتی ہے، اور جہاں برقعے کا ماحول ختم ہو جاتا ہے پھر وہاں نئے نئے فتنے جنم لینا شروع ہوتے ہیں۔ اسی لیے عورتوں کے لیے برقعے کا رواج، یا عورتوں کے لیے پردے کا رواج، یا عورتوں کے لیے ان کے جسموں کے چھپانے کا رواج، یہ کتنی چیزیں ہیں۔ ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں، ہمارے برادران وطن میں جہاں کروڑوں کی تعداد کے اندر ہندو بھائی ہمارے دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں، آج بھی ان دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں آپ دیکھیں گے تو ان کا صرف چہرہ کھلا ہوا ملے گا، سارا جسم ان کا بھی آپ کو پردے میں ملے گا، بلکہ ان کے سروں کے اوپر بھی آپ کو پردہ نظر آئے گا۔ یہ ایک فطری چیز ہے۔ لوگ جہاں جہاں فطرت سے بغاوت کریں گے وہاں وہاں دنیا کے اندر پھر فتنے پھیلنا شروع ہوں گے۔ فطرت جہاں ختم ہوگی، فطرت کے تقاضوں کو جہاں پر دبا دیا جائے گا، وہاں دنیا کے اندر پھر فتنے جنم لینا شروع کریں گے۔ یہ تو مذہبی اینگل کی باتیں ہیں، بقیہ اگر قانونی اعتبار سے ہم بات کرنے لگے تو ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں، اس ملک کے اندر ہر انسان کو اس کے اپنی مرضی کا لباس پہننے کی مکمل آزادی۔ آپ کسی کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتے کہ آپ نے یہ لباس کیوں پہنا، یا آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ لباس نہیں پہن سکتے۔ آپ دیکھیں گے آپ جس علاقے کے اندر رہتے ہیں، یہاں ہماری ہندو بہنیں بٹو لگاتی ہے، اور یہ بٹو لگانا ان کے لیے ان کا مذہبی شعار ہے۔ وہی آپ بنگال چلے جائیں گے، آپ آسام چلے جائیں گے تو وہاں مسلمان عورتوں کے ماتھے کے اوپر آپ بٹو لگا ہوا یا تلک لگا ہوا دیکھیں گے، کیونکہ وہاں کی سوسائٹی اور وہاں کے کلچر کے اندر یہ چیزیں مذہبی شناخت کے طور پر نہیں دیکھی جاتی، بلکہ عورتوں کے لیے زیب و زینت کی ایک شکل کے طور پر دیکھی جاتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ وہاں کے علماء نے اس پہلو پر غور کیا اور اس کے اندر کچھ گنجائش تھی، تبھی تو ان کے اوپر کوئی زبردستی اور زیادتی نہیں ہے، کیونکہ اس ملک کے اندر مذہب ایک طرف ہے، مذہب کے ساتھ ساتھ قانون کے اندر بھی ہر چیز کی گنجائش موجود ہے۔ اگر کوئی سی ایم یا کوئی پی ایم زعفرانی لباس پہن کر پارلیمنٹ کے اندر جاتا ہے تو اسے کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ آپ یہ لباس کیوں پہن کر آئے، کیونکہ ہمارے اس ملک کے اندر آدمی اپنی مرضی کا لباس پہن سکتا ہے۔ بلکہ ہمارے اس ملک کے اندر بعض مذہب کے ماننے والے تو ایسے بھی ہیں، ان مذہب کے ماننے والوں کے جو بڑے بڑے گرو ہیں وہ مادر ذات ننگے پھرتے ہیں، وہ کوئی لباس نہیں پہنتے۔
لباس پہننا ان کے اندر ان کے مذہب کا حصہ نہیں ہے، بلکہ ابھی چند مہینوں پہلے کی، چند سال پہلے کی بات ہے، کورونا کے آنے سے پہلے ہمارے اس ملک کی مختلف ریاستوں میں ایک ریاست ہے منی پور۔ منی پور کی اسمبلی کے اندر باضابطہ اس مذہب کے ایک گروجی گئے، ان کے جسم کے اوپر ایک کپڑا بھی نہیں تھا، وہ مکمل برہنہ تھے، مادرزاد ننگے تھے۔ جا کر وہاں کی ودھان سبھا میں انہوں نے وہاں کے ودھایکوں کے سامنے اپنی اسپیچ ڈیلیور کی۔ ظاہر بات ہے کہ قانون میں اجازت ہے، اور قانونی اسمبلی کے اندر بیٹھ کر انہوں نے بات کی تو کسی نے ان پر اعتراض نہیں کیا کہ آپ ننگے کیوں آ گئے، آپ کو کپڑا پہن کر آنا چاہیے تھا۔ تو اس ملک کے اندر قانون بھرپور اجازت دیتا ہے۔ اسی لیے ہماری بہن کویتا نے کل ایک بیان دیا کہ جس طریقے سے ایک ہندو ہونے کے ناطے مجھے سندور لگانے کی پوری آزادی ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان بہن کو مسلمان ہونے کے ناطے حجاب پہننے کی، برقع پہننے کی مکمل آزادی۔ لیکن کیا کریں ہم بدقسمتی سے، ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں، اس ملک کے اندر جب یہ ملک آزاد ہوا تھا تو گاندھی جی فکر مند بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے نہرو جی گئے اور جا کر ملک کی آزادی کی ان کو خوشخبری سنائی، لیکن گاندھی جی کے چہرے کے اوپر خوشی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ نہرو جی نے پوچھا کہ آپ کیوں فکر مند ہیں؟ تو گاندھی جی نے کہا تھا کہ ملک ابھی آزاد نہیں ہوا ہے، بلکہ اقتدار کا ٹرانسفارمیشن ہوا ہے۔ انگریزوں کے ہاتھوں سے اقتدار نکل کر ملک کے ایسی جمع پونجی کے ہاتھوں میں اقتدار جا چکا ہے جو صورت شکل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہیں، لیکن اپنی ذہانت اور اپنی فکر اور اپنی آئیڈیالوجی اور اپنے چال و چلن کے حساب سے آج بھی وہ انگریز ہیں۔ چنانچہ ملک تو آزاد ہو گیا تھا، فزیکلی یہ ملک آزاد ہوا تھا، لیکن مینٹلی آج بھی ہمارا ملک آزاد نہیں۔ اس ملک کے اندر وہی انگریزوں کا اندھا قانون آج بھی رائج ہے۔ کہنے کو تو ہم کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی ہے، آپ مجھے بتائیے اس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی کہاں ہے؟ اس ملک کی عدالت عالیہ کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر ہر آئے دن ایسے ایسے قانون بنتے ہیں جو قانون یقیناً نہ اس ملک کے سمویدھان کے موافق ہے اور نہ اس ملک میں ہزاروں طبقات میں بٹے ہوئے لوگوں کی نہ مذہبی اعتبار سے موافقت رکھتے ہیں، نہ اس ملک کے کلچر کے حساب سے موافقت رکھتے ہیں۔ ابھی چند سال پہلے پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے اندر ایک قانون پاس ہوا، ہومو سیکسوالٹی کا قانون، یعنی ہمارے جج صاحب نے اس چیز کو قانونی شکل دے دی کہ ہمارے اس ملک کے اندر مرد کے ساتھ میں بدکاری کر سکتا ہے، اور وہیں پر اڈالٹری والا لا یہاں پر منظور کر دیا گیا۔ اور برٹش کے اندر یا پھر ویسٹرن کلچر کے اندر یا مغربی ممالک کے اندر پہلے سے جو قانون تھا کہ بیوی اگر اپنے شوہر کی موجودگی میں کسی غیر مرد کے ساتھ ناجائز عمل کرتی ہے، زنا کرتی ہے، تو شوہر کو اپنی بیوی کے اوپر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ بیوی کو ایسا کرنے کے لیے باضابطہ قانونی طور پر اتھارٹی حاصل ہے۔ یہ تو ننگوں کا قانون تھا، لیکن کیا کیا جائے کہ ہمارے اس ملک کے اندر 2 سال پہلے ہماری عدالت عالیہ نے، ہماری سپریم کورٹ نے اس ننگے برہنہ قانون کو بھی قانونی شکل دے دی۔ اور اب تو مصیبت یہ آ گئی کہ اس ملک کی بڑی ریاستوں میں سے ایک ریاست کرناٹک کے چیف منسٹر اس مسئلے کے اندر انٹرفال ہوئے، اور انٹرفیل ہو کر انہوں نے یہ کہا کہ بچیوں کو پردہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جہاں مسلمان بچیاں پردہ پہن کر آئیں گی، وہیں پر ہماری ہندو بچیوں کو گیرگی رنگ کا، زعفرانی رنگ کا ان کو ایک شال ڈال کر کالجوں میں جانے کے لیے کہا گیا۔ تو اس کا کھلا مطلب یہ ہے، صاف اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ ہمارے اس ملک کے پالیٹیشین اس ملک کے اندر سول وار کے ماحول کو بنانا چاہتے ہیں۔ وہ اس ملک کے اندر مسلمان بچیوں کو ہندو بچیوں سے بھڑانا چاہتے ہیں، اسٹوڈنٹوں کو
کالجوں کے اندر، اسکولوں کے اندر ہمارے بچے جہاں تعلیم لینے کے لیے جاتے، وہاں یہ بھگوا ذہنیت رکھنے والے ہمارے بچوں کو فرقہ پرست بنا کر ان کے پڑوس میں رہنے والوں کو خلاف میں، ان کے نیبرز کے خلاف میں، ان کے خلاف میں ایک زہر بچپن سے ان کے دلوں کے اندر ڈال کر اس ملک کو کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے میں پورے مطالعے کی روشنی میں پورے ہوش و حواس کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس ملک کے اندر آج جو ماحول بن چکا ہے، آج جو سماج کے اندر ایک قسم کی بے چینی تاری ہے، اس کے اندر سب سے بڑا رول اس ملک کے پالیٹیشنوں کا ہے۔ انہوں نے اپنے مفادات کے لیے، اپنے مفادات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی سیاسی روٹیوں کو سیکنے کے لیے انہوں نے اس ملک کے ماحول کو سول وار والے ماحول میں تبدیل کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کی۔ یہ مسئلہ آج پھر سپریم کورٹ چلا گیا، یہ مسئلہ آج پھر کرناٹک کی ہائی کورٹ کے اندر چلا گیا۔ کل کو پردے کے سلسلے میں پابندی والا خدا نہ خواستہ اگر وہاں سے قانون آتا ہے تو مسلمانوں میں تم سے کہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے اپنی بچیوں کے چہروں سے پردے کو ہٹا کر کوئی تعلیم دلانے کی، کوئی آپ کی بچیوں کو لٹریسی والا نہیں بولے گا، کوئی آپ کی بچیوں کو جاہل نہیں بولے گا۔ بائیکاٹ کرو ان اسکولوں کا، ان کالجوں کا، اور اپنی بچیوں کو نکالو وہاں سے، اور اپنی بچیوں کو مذہبی رنگ کے اندر رنگنے کی کوشش کرو۔ یاد رکھو، جس بچی کو سوشل میڈیا کے اوپر ہیرو بنایا جا رہا ہے، حجاب کے مسئلے کے اندر اگر بچیوں کی تعلیم صحیح ہوگی، ان کی تربیت صحیح ہوگی، ان کی ذہانت صحیح ہوگی، ایک بچی ایسے درندوں کے سامنے شیرنی بن کر دھاڑے گی۔ اور اگر بچپن سے آپ اپنے بچوں کو مذہبی تعلیم نہیں دلائیں گے، دینی تعلیم نہیں دلائیں گے، پردے کی اہمیت نہیں بتائیں گے، تو آپ نے نام سنا ہوگا ملالہ یوسفزئی کا۔ کیا کہا تھا ملالہ یوسفزئی نے؟ اس نے کہا تھا کہ داڑھی اور عورتوں کا پردہ یہ پتھروں کے دور کی یادگار ہے۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والی دونوں بچیاں جب تربیت نہیں ہوتی ہے تو داڑھی کو، پردے کو پتھروں کے دور کی یادگار کہا جاتا ہے، اور جب بچیوں کی تربیت ہوتی ہے تو اپنے چہرے کے دفاع میں، اپنے برقعے کے دفاع میں، اپنے حجاب کے دفاع میں 100 کے اوپر شیرنی بن کر دھاڑتی ہے۔ اسی لیے ضروری نہیں ہے اپنے بچوں کو یہ تعلیم دلانے کی۔ بار بار کئی دفعہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ تعلیم دلائیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو مذہبی بنائیے۔ یاد رکھیں، آئندہ آنے والا زمانہ بڑا خطرناک زمانہ ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو دیندار نہیں بنائیں گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کے بچوں کے دین و ایمان کی گارنٹی نہیں لے سکتی۔ یہ تو بچیوں کے پردے کا معاملہ تھا۔ آپ کے اپنے علاقے کے اندر اسکولوں میں جائیے، کیسے آپ کے بچوں کو سرسوتی کی وندنا کرنا سکھایا جا رہا ہے، کیسے آپ کے بچوں کو سوریہ نمسکار سکھایا جا رہا ہے، کیسے صبح شام آپ کے بچوں کو وندے ماترم پڑھا کر، بھجن وغیرہ سنا کر ان کو فکری طور پر، ایمانی طور پر، عقیدے کے طور پر، عملی طور پر مرتد کیا جا رہا ہے۔ آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے بچے کا ایڈمیشن کرا دینا، مہینے میں ایک دفعہ جا کر فیس بن دینا، سال میں ایک مرتبہ رپورٹ کارڈ کے اوپر نظر ڈالنا، نہیں۔ تعلیم دلائیے یقیناً اپنے بچوں کو، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کے عقائد کی جانکاری رکھیے۔ وہاں ان کو کیا کچھ دیا جا رہا ہے، کیسا مذہبی زہر گھول کر پلایا جا رہا ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، کسی سسٹم اور کسی نظام پر فاتحہ پڑھنے سے بہتر ہے، اس کو گالی گلوچ دینے سے بہتر ہے، اس نظام کے اندر جو کمیاں ہیں ان کو کھرچ کر نکالنے سے بہتر ہے کہ اس کے پیرلر کے اندر آپ ایک ایسا نظام قائم کر دیں جہاں وہ چیزیں آپ ان کو دیں جو چیزیں آپ بچوں کو دینا چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے علاقے کے اندر لکھپتیوں کی کمی نہیں ہے، کروڑ پتیوں کی کمی نہیں ہے۔ میں نے ابھی آئی ٹی کے ڈپارٹمنٹ سے ایک ڈاٹا نکلوایا تو ہمارے اس علاقے میں 200 مسلمان ایسے ہیں جن کے کھاتوں کے اندر کئی سالوں سے 30 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں۔
اور اللہ معاف کرے اسلام کے اندر سود حرام ہے، بدترین چیز ہے سود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی اس کی وعیدیں بیان فرمائی، 30 40 لاکھ روپے بینکوں کے اندر رکھ کر ہر مہینہ اس سے جو انٹرسٹ آ رہا ہے، جو سود حاصل ہو رہا ہے، اس سے گھروں کے خرچے چل رہے ہیں۔ مریں گے تو ساتھ میں کیا لے کر جائیں گے؟ اسی لیے جو مالدار ہیں ان سے میں مخاطب ہوں، انفرادی ملاقاتیں بھی الحمدللہ کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک کوئی سبب پیدا کر دے، ہمارے ان لوگوں جن کے پاس پیسے ہیں 2-4 لوگ فکروں کو لے کر جمع ہو اور آپ کے علاقے کے اندر ایک ایسا مضبوط ماڈل اسکول قائم ہو جہاں ایک طرف آپ کے بچوں کو انجینئر بنایا جائے، ڈاکٹر بنایا جائے، سائنٹسٹ بنایا جائے، ان کو دنیا کی سائنس کی ترقیات میں سب سے آگے جانے والا بنایا جائے، وہیں دوسری طرف آپ کا بچہ حافظ قرآن ہو، اس کے عقائد درست ہو، وہ دینی ماحول کے اندر تربیت پایا ہوا ہو، وہ دنیا کے کسی کونے کے اندر چلے جائے، اپنے عقائد کے سلسلے میں، اپنے دین کے سلسلے میں، اپنے مذہب کے سلسلے میں بالکل نو کمپرومائزنگ کی پالیسی کے اوپر چلنے والا ہو۔ اگر اس کے اوپر عمل ہوگا، ہر علاقے کے اندر اب یہ کام کرنا مسلمانوں کی مجبوری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شر کے اندر سے خیر پیدا کرتے ہیں۔ کرناٹکا کے اندر جو شر دیکھنے میں آیا برقعے کے سلسلے میں، حجاب کے سلسلے میں، اس کے اندر پورے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے خیر ہے کہ تم اب شکوے شکایتیں کرنا بند کر دو، دھرنے دینا بند کر دو، نعرے لگانا بند کر دو، پریکٹیکل کام کرو، گراؤنڈ لیول پر کام کرو، عملی طور پر کام کرو۔ اور وہ یہ ہے کہ علماء کی نگرانی میں، دانشوروں کی نگرانی میں، جو صحیح سوچ اور صحیح فکر رکھنے والے ہیں، جو گورنمنٹ ریٹائرڈ ٹیچر تھے یا کچھ اور تھے، ان کی طبیعتوں میں سلامتی ہے، ایسے لوگوں کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پیسے والے لوگ پیسہ لگائیں، انشاءاللہ آخرت تو 100% بنے گی۔ ایجوکیشنل لائن آج کل آپ نے دیکھا، ایجوکیشنل مافیا، میڈیکل مافیا، دنیا کے اندر یہ 2 ہی مافیا تو مشہور ہے۔ آپ مافیا مت بنے، آپ سروس دینے والے بنے، آپ اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے خدمت دینے والے بنے، اللہ 100% آخرت چمکائے گا، ساتھ ہی ساتھ آپ کی دنیا بھی چمکائے گا۔ گزشتہ جمعہ میں نے حیدرآباد کی ایک ایجوکیشنل سوسائٹی کا حوالہ دیا تھا، آج پھر وہ حوالہ دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ چند سال پہلے، 1-2-3 ڈیکیڈ پہلے، 20-25 سال پہلے حیدرآباد کے چند مالدار مل کر کچھ پیسے ڈال کر شاید 2-3 کروڑ روپے جمع کر انہوں نے ایک ایجوکیشنل سوسائٹی قائم کی، اس کا نام ہے سلطان العلوم ایجوکیشنل سوسائٹی۔ بہت بڑا کالج چلاتے ہیں، مفخم جا کے نام سے کئی ادارے ہیں ان کے۔ آج اس سوسائٹی کے جو ایسٹ تھے، اس سوسائٹی کی جو مالیت ہے، اس سوسائٹی کا جو منافع ہے، آپ دنگ رہ جائیں گے۔ 2-3 سال پہلے تو میں نے پڑھا تھا کہ وہ 3 یا 2 کروڑ روپے آج 800 کروڑ روپے سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آخرت تو بنائیں گے، تھوڑا سا فکرے پیدا کریں اور امت کے لیے آلٹرنیٹو کیا ہے، ہم امت کے لیے بدل کیا دے سکتے ہیں، امت کے لیے جاتے جاتے دنیا سے ہم کیا اچھا کر جا سکتے ہیں، اپنے پیچھے ہم کیا ایسا چھوڑ کر جا سکتے ہیں جس سے آئندہ آنے والی ہماری قیامت تک کی نسلوں کا فائدہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ساری امت محمدیہ کو فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔